اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کب، کہاں اور کیسے، کس طرح اپنے بندے کے شر سے بچاتے ہیں۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھنے والی آنکھ اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ تو جی، بہت ساری سسٹر پوچھتی ہیں کہ وہ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو جی آپ لوگوں نے مجھے روحانی پیج کے نام سے انسٹاگرام پہ ایک پیج موجود ہے، وہ آپ نے جوائن کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ نے اپنا میسج ڈی ایم کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بات بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے جو پرابلم چل رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور کر دیں گے۔ تو جی ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو جی ہماری یہی دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں پہ رحم کرے اور سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں اور صحت والی زندگی عطا کر دیں، آمین ثم آمین۔ تو جی بہت ساری سسٹر میں سے جو آج کی سٹوری ہے یہ مجھے ایک بہت پیاری بہن نے سینڈ کی تھی، جنہوں نے بہت مشکل سے اور بہت قربانیاں دینے کے بعد اپنی زندگی میں اپنے پیار کو حاصل کیا، جن سے وہ محبت کرتی تھی، جن کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو جائے، جن کو وہ اپنی زندگی میں محرم بنانا چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سنی اور ان کے لیے راستے بھی آسان کیے اور ان کو ان کی محبت سے بھی ملا دیا۔ تو جی یہ میری بہت پیاری سسٹر ہے جنہوں نے اپنی سٹوری سینڈ کی ہے، کہتی ہیں کہ آپی میں جن سے پیار کرتی تھی وہ آرمی میں تھے اور بہت ہی اچھا اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ آپی میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ہم لوگ ادھر پاکستان مظفر آباد میں رہتے تھے۔ کہتی ہیں کہ آپی میں جن سے محبت کرتی تھی یہ میری خالہ کے بیٹے تھے اور مجھ سے بہت ہی زیادہ ان کی اچھی دوستی تھی، ہم ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا دور جانا ہمیں بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیتا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپی انہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پہ جانا پڑتا تھا، یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ یہ پرجوش تھے، اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت عطا کرے۔ انہیں بہت زیادہ پیار تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنی نماز بھی بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موت عطا کرے تو شہادت کی موت عطا کرے۔ کہتی ہیں آپی مجھے ان کی بات سن کے بہت زیادہ تکلیف ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور ہم لوگوں کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز سے محبت ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو۔ اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور خاص طور پہ میں جن سے محبت کرتی تھی ان کے لیے تو ہمیشہ میرے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ کچھ بھی ہوتا تھا، کوئی بھی معاملات گڑبڑ ہوتے تھے تو میرا دل بیٹھ جایا کرتا تھا اور بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی، میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جایا کرتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی مشکل میں نہ ڈالے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا چلتی رہتی تھی۔ اکثر و بیشتر یہ ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹنگ میں دوسرے سٹیز اور دوسری جگہوں پہ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے دور ہونا مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا کرتا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جب تک ان سے بات نہیں ہوتی تھی تب تک بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی، لیکن جب ان سے بات ہو جایا کرتی تھی تو دل کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ مجھے ان سے انسیت تھی، اور یہ بھی میرا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے فیوچر کو بھی کافی زیادہ پلان کرتے تھے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ہماری فیملیز کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں فیملیز نے ہماری منگنی کا اعلان کر دیا تھا، آپ ہی ہماری منگنی ہونی تھی، اور ہماری منگنی کے بعد ہی انہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے کچھ دور جانا تھا، اس لیے آپ ہی انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جلد سے جلد ہماری منگنی کر دی جائے گی، اور سارے گھر والوں کو یعنی کہ سارے خاندان والوں کو انوائٹ کریں گے۔ ہم نے یہ بات اپنے پورے خاندان میں پھیلائی اور انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا اور بتایا کہ ہمارے گھر سیلیبریشن ہے، اس لیے جو لوگ دور کے علاقوں سے آنے والے تھے انہیں ہم نے پہلے ہی کنفرم کر دیا تھا۔ آپ ہی یہاں سے ہماری پھپھو نے بھی آنا تھا،
اور پھپھو کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو جب پھپھو کو پتہ چلا کہ ہماری منگنی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کی آگے شادی بھی ہونی ہے، تو پھپھو نے بہت سارے پرابلم کھڑے کر دیے تھے۔ ابو سے سب سے پہلے تو لڑائی کی کہ وہ نہیں آ سکتی، انہیں کچھ کام ہے، لیکن ابو جانتے تھے ان کی طبیعت کے بارے میں، اس لیے ابو نے ان سے بڑے پیار سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں آؤ گی تو یہ فنکشن کیسے ہوگا، تم میری اکلوتی بہن ہو، تمہارے علاوہ تو یہ فنکشن نہیں ہو سکتا، اور اگر تم کہتی ہو تو میں ڈیٹ کو آگے کر لیتا ہوں۔ بس پھپھو اپنے نخروں میں تھیں اور ابو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور ابو نے بھی انہیں پیار محبت سے بلا لیا۔ بس پھپھو نے آنے سے پہلے لڑائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تکلیف اور اپنا احساس بتا دیا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری منگنی ان کی طرف ہو، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری منگنی کسی عام انسان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ پھپھو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، اور وہ کسی کو بھی اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی تھی، اور کبھی بھی کسی کی بیٹی کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، ہمیشہ وہ اپنے بیٹوں کی ہی بڑائی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی ہوئی تھی، انہیں بہت فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے عطا کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہر کسی کو یہ نیچا دکھاتی تھیں، کبھی وہ اپنے بیٹوں پہ غرور کرتی تھی اور کبھی اپنی دولت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو بہت نوازا ہوا تھا، لیکن اب یہ تو ان کی اپنی سوچ تھی کہ اپنی ہی امارت کی وجہ سے دوسروں کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی، اور کسی کی بھی بیٹی کی یا کسی کی بھی اگر خاندان میں شادی ہو رہی ہوتی تھی تو عجیب عجیب سی باتیں کیا کرتی تھی، اور موسٹلی یہی کوشش ہوتی تھی ان کی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ بس میرے ساتھ بھی یہ یہی کرنا چاہتی تھیں، اور بہت زیادہ تکلیف میں تھیں، اور اپنی جیلسی کا اظہار ابو سے پہلے کر چکی تھیں۔ بس جب امی کو پتا چلا کہ پھپھو آ رہی ہیں تو امی نے سب کو الرٹ کر دیا تھا کہ اب نئے تماشوں کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تمہارے ابو نے تمہاری پھپھو کو بھی انوائٹ کر لیا ہے، اور ان کے آنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ پورا خاندان جانتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب کو بچائے۔ امی بھی کو بہت زیادہ ڈسٹرب تھیں، میری منگنی کی خوشی ایک طرف تھی اور پھپھو کے آنے کی ٹینشن ایک طرف تھی، سب لوگ بہت زیادہ پریشان بھی تھے، کیونکہ پھپھو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے خاندان میں بہت بڑا فساد ڈل جایا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے کئی کئی مہینے ایک دوسرے سے انسان منہ پھیر کے رہتا تھا، اور پھر کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا تھا جس کی وجہ سے سب مل جاتے تھے۔ بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو خاندان کے پرابلم چلتے رہتے تھے چل رہے تھے، بس میری منگنی کا سنتے ہی پھپھو نے اپنے پرابلم اور اپنی تکلیف کا اظہار تو ابو سے کر دیا تھا۔ اب باقی رشتہ دار بھی میرے فنکشن کے لیے گھر میں آنا سٹارٹ ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ آئے تھے، کچھ لوگ اچھی خواہشات لے کر، اچھی وشز لے کر آئے تھے، اور کچھ لوگ بددعائیں اور بہت زیادہ طعنے بازی کے لیے آئے تھے۔ میری تائی اماں بھی پھپھو کی کافی زیادہ سائڈ لیا کرتی تھی، اور جب یہ دونوں مل جایا کرتی تھی تو پھر خاندان میں ایک دھماکہ سا ہو جایا کرتا تھا، بس ایک دوسرے میں نفرت ڈال جایا کرتی تھی۔ بس ہمارے گھر میں یہی 2 باتیں ہوتی تھی، کچھ لوگ اچھائی کی طرف بات کر رہے ہوتے تھے اور کچھ لوگ برائی کی طرف، اسی طرح خاندان میں گروپنگ بنی ہوئی تھی۔ میری ہی منگنی کا دن قریب آیا اور ہمارے سارے جو چیزیں تھیں وہ ریڈی تھیں، ہم نے اپنے فنکشن کو سیلیبریٹ کرنا تھا، اس لیے ایک ہوٹل رینٹ پہ کروایا ہوا تھا جہاں پہ ہمیں ہال ملا تھا، اس ہال میں سارا فنکشن ہونا تھا۔ یہاں پہ آتے ساری پھپھو نے سب سے پہلے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو میس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت ہال کے، لیکن ہمیں جو بہتر لگا ہم نے وہی کیا تھا، اس لیے پھپھو نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہماری کی گئی کوششوں پہ پانی پھیریں اور ہماری کسی نہ کسی طریقے سے برائی کریں، کبھی کھانے میں نخرے کر رہی تھی اور کبھی کھانے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ بس سب لوگ جانتے تھے کہ ان کا ہی کیا نیچر ہے، کچھ لوگ ان کی سائڈیں لے رہے تھے اور کچھ لوگ ہماری سائڈ پہ تھے۔ بس کرتے کراتے آپ ہی میری خوشی کا دن ان لوگوں نے اسی طریقے سے باتوں میں ضائع کر دیا۔ مجھے جتنی خوشی تھی اپنی منگنی کی، اتنی ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر۔ بس میرا فنکشن ایسے ہی گزرا، میں اپنے فیونسی کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو میری زندگی میں لانا تھا اور یہ باتیں اسی طریقے سے ہونی تھی۔ اللہ کے شکر سے اب ہی میری منگنی ہو گئی، اب سب لوگ اپنے گھر میں تھے اور پھپھو نے جانا تھا، لیکن پھپھو نے جانے سے پہلے ابو کے کان میں عجیب سی باتیں ڈال دیں کہ پہلے لڑکے کی انویسٹیگیشن کر لین تھی، بے شک یہ خاندان کا لڑکا ہے، بے شک جانا بالا ہے، لیکن کس کی کیا زندگی چاہ رہی ہے، پہلے اچھے طریقے سے باہر سے انویسٹیگیٹ کر لینا تھا۔ میں خود اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کرواؤں گی کہ یہ کس حد تک بہتر ہے، جہاں پہ یہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہاں پہ یہ ڈیوٹی ہی کرتا ہے یا یہ اپنی زندگی کو
خوشحال بنانے کے لیے کسی اور کے ساتھ انوالو ہے۔ پھپھو نے بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کی، جبکہ میں انہیں اچھی طریقے سے جانتی تھی، ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے پھپھو کو بہت برا بھلا کہہ دیا، اور پھپھو لڑائی میں مجھے یہ کہہ کے گئی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری اب شادی کیسے ہوتی ہے، میں تمہارا بہتر چاہتی ہوں، تمہارے لیے میں نقصان نہیں کرنا چاہتی، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے اچھا ہو، اس لیے میں اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کرواؤں گی۔ میں نے کہا ضرور کروائیں، مجھے ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ پھپھو نے کہا کہ یہ باتیں پہلے کی ہوتی ہیں، بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بعد میں گھر والوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، ابھی انسان محبت میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی کیونکہ میں تو ان سے محبت کرتی تھی، ان کے بارے میں نے کبھی بھی برا نہیں سوچا تھا، اور کبھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کبھی بھی بے وفائی کر سکتے ہیں، اور پھپھو کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ میں پھپھو کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی، ان کے لیے میرے دل سے بددعائیں نکل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ پھپھو کو اس ٹائم پہ یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں اپنے فنکشن کی خوشی کو بھول چکی تھی اور پھپھو کی ان باتوں میں پھنس چکی تھی۔ بس اب آپی میں یہی کوشش کر رہی تھی کہ خود کو سنبھالوں، کیونکہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھپھو کی نیگیٹو باتیں میرے ذہن میں گھومی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی، لیکن اس وقت کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا، ہم دونوں کافی پینے کے لیے باہر گئے، اور بہت زیادہ اچھا ٹائم گزارنے کے بعد ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو پھپھو سامنے ہی موجود تھی، اور پھپھو نے جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہوا، انہوں نے مجھے دیکھ کے بہت عجیب سا منہ بنا لیا، بس میں نے بھی انہیں سلام کیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج کا دن مجھے کبھی نہیں بھولنے والا تھا، میں نے بہت اچھا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا، ہم نے اپنے فیوچر کی بھی باتیں کی تھی اور اس وقت کو بھی کافی اچھے طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ گفٹس بھی لے کے دیے، بس میں بہت زیادہ خوش تھی، اور بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے میرے چہرے پہ بہت زیادہ اسمائل بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرا فیس بلش کر رہا تھا، جو کہ پھپھو سے برداشت نہیں ہوا۔ پتہ نہیں پھپھو نے کتنی بری نظر سے مجھے دیکھا تھا کہ بس گھر میں آتے سار ہی میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہونے لگ گیا، اور اس درد کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے اب چلے جانا تھا اور یہ لوگ مجھے اپنے گھر میں انوائٹ کر رہے تھے جہاں پہ ان لوگوں نے اسٹے کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ ہمیں ایک بہت اچھی سی پارٹی دینا چاہتے تھے۔ ہم سب لوگ ریڈی ہو کے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بہت پیارا سا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا تھا، بہت اچھا انوائرمنٹ تھا، یہاں پہ ہمیں کھانے کھانے میں بھی مزہ آیا، اور یقین مانے اپنی منگنی سے زیادہ یہاں پہ ہمیں مزہ آیا، اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ میری زندگی کی وہ خواہش جو میں نے ہمیشہ سوچی ہوئی تھی وہ آج کمپلیٹ ہو رہی تھی، اور اتنا اچھا احساس اور اتنا اچھا خیال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت کے ان پلوں کو انجوائے بھی کر رہی تھی۔ بس ہماری زندگی کے خوبصورت پل چل رہے تھے، میں بہت زیادہ خوش تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ اور جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آتا تھا، ساتھ ہی پھپھو کی وہ نیگیٹو باتیں بھی میرے ذہن میں آ جایا کرتی تھیں۔ بس ایک شیطان ہے نا، وہ انسان کے دل و دماغ میں شر ڈالتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو لوگ سچے دل سے اور سچی محبت کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو اپنا محرم بنانا چاہتی تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن خاندان سے یہ محبت ہماری برداشت نہیں ہوئی۔ بس ہمارے فنکشنز ختم ہو گئے، یہ اپنی سٹی چلے گئے تھے، ان کو اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا، اور وہاں پہ انہیں کچھ عرصے تک رہنا بھی تھا۔ بس میں اسی کشمکش میں تھی، اور یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے اپنے گھر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مجھے ان کی دلہن بھی بنا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی، اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مستقبل کے لیے بھی بہت پیاری اور اچھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن پھپھو کی یہ باتیں مجھے ابھی بھی تکلیف دیتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے میں اکثر و بیشتر اپنے فیانسی کو جب کال کرتی تھی اور میری کال پک نہیں کرتے تھے تو میں بہت زیادہ ڈاؤٹ میں آ جایا کرتی تھی۔ میں یہ تو سمجھتی تھی کہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ اتنا زیادہ ٹائم مجھے نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیگیٹو باتیں میرے ذہن سے نہیں جاتی تھی جو پھپھو نے مجھے کہی تھیں کہ ہو سکتا ہے اس کا کسی اور خاتون کے ساتھ بھی افیئر ہو۔ یہ جو لوگ شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نیگیٹو باتیں جو پھپھو نے میرے ساتھ کی تھی وہ میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی۔
جب ان کی کال نہیں ملتی تھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، لیکن جب یہ کال میری پک کر لیا کرتے تھے، میری ان سے بات ہو جایا کرتی تھی، تو مجھے سکون مل جایا کرتا تھا، اور میں کہتی تھی پھپھو غلط کہتی ہیں۔ بس یہ نیگیٹو پازیٹیو میرے ذہن میں چلتی جا رہی تھی، اور اس دوران یہ سر کا درد بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں آ جایا کرتی تھی، اور جب ان کی کال نہیں ملتی تھی تو پھر میں بہت زیادہ انزائٹی میں چلی جایا کرتی تھی، ڈپریشن، سٹریس سا مجھے ہونے لگ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچتی تھی، اور نیگیٹو سوچ کی وجہ سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر جب میری کال مل جایا کرتی تھی تو پھر میں خوش ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ پھپھو جھوٹ بولتی ہیں۔ بس میں ڈبل ہو کے رہ چکی تھی، مجھے ایک فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا، کبھی نیگیٹو اور کبھی پازیٹیو۔ بس یہ باتیں میرے ذہن میں چلتی جا رہی تھیں۔ میری تائی کی بیٹی میرے گھر آئی اور اس نے مجھے بہت زیادہ پہلے تو مبارکباد دی، بہت زیادہ میری منگنی کی باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ اچھی وشز دی۔ ہماری باتیں چل رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ نیگیٹو باتیں بھی سٹارٹ کر دی، جو کہ کسی اور کی فیملی کے بارے میں کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کپل بن جانے کے بعد ٹوٹنے کی باتیں میرے ساتھ کرنے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ آلریڈی پھپھو کی باتوں سے ڈسٹرب رہا کرتی تھی، لیکن اب اس نے جو مجھے کہانی بتائی تھی وہ واقعی ہی ریئل تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ان لوگوں کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے جب یہ باتیں کر دی تو میرے ذہن میں یہ باتیں بہت زیادہ گھومنے لگ گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر میں یہ باتیں اپنے ذہن میں سوچا کرتی تھی کہ واقعی ہی ان دونوں کی بہت زیادہ محبت چل رہی تھی، اور ان کا بہت زیادہ پیار چل رہا تھا، لیکن وقت نے انہیں بہت ہی مشکل وقت میں ڈال دیا تھا، اور بہت ہی مشکل کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ملوایا تھا۔ میں وہ ساری باتیں جو یہ مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی زندگی میں کتنا اچھا دن چل رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر کئی عرصے تک ان کی آپس میں نہیں بنی تھی، اور پھر کتنی مشکل اور کتنے سالوں کے بعد جا کے ان کی دوبارہ سے رشتہ بنا تھا، اور وہ پھر کتنی مشکل کے بعد اپنی زندگی میں واپس آئے تھے۔ وہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں پہ جو باتیں ہوئی تھی وہ سب کی سب ابو کو پتہ تھی، اور ابو یہی کہتے تھے کہ چھوڑو، پھپھو کی عادت ہے، پھپھو کی باتوں کو اتنا دل پہ نہ لیا کرو، بس خاندان کا حصہ ہے اور انہیں بلانا ضروری ہوتا ہے، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، کچھ بھی نیگیٹو نہ سوچو، سب پازیٹیو ہوگا۔ بس یہ نیگیٹو پازیٹیو میرے ذہن میں چلتا جا رہا تھا، بس ساتھ ہی ساتھ ان ساری سچویشن کی وجہ سے میرے سر کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی۔ اب تو میں ان سے جب بھی بات کرتی تھی تو میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، اکثر و بیشتر میری ان سے بات نہیں ہوتی تھی، اور کئی کئی دن تک میں سوئی رہتی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ نیگیٹو پازیٹیو ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی، بہت زیادہ سوچیں آ رہی تھی، اس محبت کے پلوں کو میں صحیح طریقے سے انجوائے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری منگنی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، اور گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب جب یہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہماری شادی کر دی جائے گی۔ بس سب لوگ اسی تیاری میں لگے ہوئے تھے، روزانہ نئی سے نئی شاپنگ ہو رہی تھی، کیونکہ 3 مہینے کے بعد میری رخصتی ہونی تھی۔ میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ڈر بھی تھا، میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ بس پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی اکثر و بیشتر جب مجھے کال آتی تھی، یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور میں انہیں اپنے سر کا بتا کے سو جایا کرتی تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی تو مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے اور میں ان سے بات نہیں کر پاتی تھی، لیکن اب اس طرح کے رویے کی وجہ سے یہ مجھے اب کال بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ مجھے سمجھتے تھے کہ شاید میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تو ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت ہی کچھ ایسی ہو جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں پراپرلی انہیں ٹائم نہیں دے پاتی تھی۔ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ 1 مہینہ رہ گیا ہے شادی کو اور میری طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دینے، وہ سب کے سب کروانے تو کلیئر آنے، اور گھر آنے پہ سر درد ٹھیک نہیں ہونا، جو ڈاکٹر میڈیسن دیتے تھے وہ لینا، اور اس کے بعد پھر نیند پوری کرنا اور سوئے رہنا۔ میری کنڈیشن یہی ہو گئی تھی۔ اتنی پیارے طریقے سے جس منگنی کو کیا گیا تھا، جتنی خوشیوں سے اس منگنی کو کیا گیا تھا، اسے پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میرا اور ان کا بات کرنا بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ جب بات ہوتی تھی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشو آ جایا کرتا تھا، کبھی پھپھو کی باتیں اور کبھی کچھ باتیں بھی میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی۔ بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس امی بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میری شادی کے دن قریب ہیں اور اب میری یہ حالت ہوتی جا رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، بہت زیادہ ڈارک سرکل ہو گئے تھے، بات بات پہ لڑ پڑتی تھی، بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، ہر وقت چڑچڑی رہتی تھی، اور اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی تھی تو پھر بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس میرے مائنڈ میں آتی رہتی تھیں۔ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی،
اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دل میں باتیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے، مجھے ہمت طاقت عطا کرے۔ پھر آپی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، کیونکہ میں تو اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہتی تھی، جس کے لیے ساری زندگی سوچا، جن دنوں کے لیے ساری زندگی نئے نئے پلانس بنائے، وہ آج مجھ سے نہیں ہو پا رہے تھے۔ میرا جسم بہت زیادہ ٹوٹ رہا تھا، میرے مسلس بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، میری بیک بون میں اور خاص طور پہ نیک ایریا میں بہت زیادہ پین رہتا تھا، شولڈرز میرے بہت زیادہ بھاری رہتے تھے، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ امی بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اکثر و بیشتر امی بہت زیادہ مجھ پہ دم درود کیا کرتی تھی، بہت زیادہ لوگوں سے دعائیں کروایا کرتی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے بھتیجے کو پڑھانے کے لیے ایک بچی آیا کرتی تھی جو کہ 4th ایئر میں تھی، اور وہ گھر میں آ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پہ کوئی سورت پڑھ کے دم کرو تاکہ مجھے سکون ملے۔ اس نے مجھ پہ دم کیا، اللہ کا کرم سے مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ آپی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو اتنی پیاری ہوا کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں کس کی مجھے نظر لگ گئی ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ جن دنوں کے لیے میں اتنی بےتاب تھی، اتنی خوش تھی اور اتنی اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا چاہتی تھی، اب وہ سب کا سب مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی ہوں۔ جن دنوں کے لیے میں نے ساری زندگی حسرت کی تھی، ساری زندگی جن کے لیے میں وش کرتی رہی تھی، نئی نئی میں نے آئیڈیاز سوچے ہوئے تھے، وہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں خود کو نہیں سنبھال پا رہی، اور اس وجہ سے میری فیانسی کے ساتھ بھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپی آپ کے تو فیانسی آرمی میں ہیں، آپ کی تو لائف بہت اچھی ہونے والی ہے، بس لوگوں کی نظر آپ کو کھا گئی ہے۔ میں ایک باجی کو جانتی ہوں، آپ ان سے اپنی کنڈیشن کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں، میں ان سے بات کروں گی، کیونکہ میری آلریڈی بہت سے مسئلے مسائل تھے جو کہ ان سے بات کرنے کے بعد حل ہوئے۔ میں بھی ڈپریشن میں تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی میری بات کو سنے، کوئی میرا ہی ہیلپ کرے۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے خود گزری ہوں، اس لیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی پرابلم سالو ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کچھ سیشن لیے تھے اور اللہ کے کرم سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی ان سے بات کریں۔ پھر آپ ہی میں نے اپنے نمبر سے جب آپ کو میسج کیا تھا ان کے بارے میں، اور انہوں نے پھر آپ سے کانٹیکٹ کیا اور میرے بارے میں بتایا۔ آپ ہی مجھے جب آپ سے بات کی تو میں چاہتی یہی تھی کہ میری کوئی بات سن لے، میرے جو پرابلم چل رہے ہیں وہ کوئی سمجھ لے اور پھر مجھے پراپر گائیڈ کر دے، کیونکہ میں بہت سارے ڈاکٹرز کی میڈیسن کھا کے اور بہت سارے پیر باباؤں کے پاس جا کے دم کروا کے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جو مجھے سکون دیتا تھا، اور ان کی بات میرے ذہن میں اتری تھی، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ بے شک آپ ہی جب سے میں نے آپ سے بات کی اور آپ کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ کیا وجہ چل رہی ہے۔ پھر جو جو کوسچن آپ نے پوچھے تھے کہ جیسے آپ کے خاندان میں کیا معاملات چل رہے تھے، کون لوگ آپ کے قریب تھے اور کون لوگ آپ سے دور تھے، میں نے آپ ہی وہ ساری باتیں جب آپ سے ڈسکس کی، اور جس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا کہ پھپھو بظاہر جو کچھ کر رہی تھی وہ سامنے تھیں، وہ آپ سے بالکل بھی تکلیف میں نہیں تھی، وہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، بس اپنے حسد و جلن کی وجہ سے آپ کو نیگیٹو کر رہی تھی، اور آپ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور نیگیٹو ہو گئی تھی۔ لیکن اصل کام جو کیا ہے وہ تو آپ کی ان کزن نے کیا ہے، جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہمدردی لے کر آئی تھی، آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کی باتیں کی تھیں، اور آپ کی کچھ چیزیں آپ کے گھر سے لے کے گئی تھیں، جس کے اوپر انہوں نے کچھ تعویذات کروائے تھے، کچھ جادو تویز کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کا سب ہوا تھا۔ کیونکہ آپ ہی جو آپ نے قرآن پاک کی 4 آیات اور خاص طور پہ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے دی تھی، اس کے پڑھتے سار ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ میری کزن جو میرے گھر آئی تھی، وہ میرے برش سے بال اتار کے لے کے گئی تھی، اور اس نے میرے بالوں پہ کچھ چیزیں کروائی تھی تاکہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ خود بھی انہیں پسند کرتی تھی۔ اس جگہ پہ جہاں پہ میرے فیانسی تھے، ہر کوئی ایڈمائر کرتا ہے، خاندان کا ایک فرض اگر آرمی میں ہو تو سب لڑکیاں اس کے اوپر جان چھڑکتی ہیں، اور میرے خاندان میں یہی معاملات چل رہے تھے۔ بس مجھے نہیں سمجھ تھی کہ کون مجھ سے جلتا ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ میں تو صرف پھپھو کی یہ نفرت میں پڑی ہوئی تھی، لیکن میری پھپھو نے وہ سب کچھ نہیں کیا تھا، یہ سب کا سب میری تائی کی بیٹی نے کیا تھا، اور جو کہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ سنسیئر بن رہی تھی، میری ہر نیگیٹو پازیٹیو بات کو سنا کرتی تھی، اور میرے ساتھ اندر ہی اندر اتنا زیادہ بغض اور اتنا ہی زیادہ حسد اور جلن رکھتی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جب آپ ہی میں نے خواب میں دیکھا، کیونکہ میں یہ باتیں نہیں مانتی تھی کہ جادو تویز یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور خاص طور پہ میرے ساتھ ہوگی، میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا، لیکن آپ ہی مجھے آپ کا
طریقہ بہت پسند آیا تھا۔ جیسے کہ اکثر اور بیشتر لوگوں کے پاس میں جاتی تھی، وہ اپنی ہی کہانیاں، اپنی ہی اسٹوریاں اور اپنے ہی وہموں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور عجیب سی حرکتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ آ جایا کرتی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرے حق میں آگے چل کے برا ہو۔ بے شک آپ کی رائٹ انڈرسٹینڈنگ ہی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ سے کرم مانگو، جو کرو گی تم خود کرو گی، کوئی کسی کو نہیں شفا دے سکتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ آپ ہی میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا، اور جو صورتیں آپ نے مجھے گائیڈ کی تھی وہ میں نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا، اور یہ سارا معاملہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میرے خواب میں آیا۔ میں نے آپ ہی اس پہ عمل کیا، اور جیسے ہی مجھے وہ چیزیں نظر آئیں، میں نے جب آپ سے ڈسکس کیا تو آپ نے مجھے کہا کہ اس عمل کو کنٹینیو کرو تاکہ تمہیں اور بھی زیادہ کلیئرٹی ملے۔ اس لیے آپ ہی میں نے اس کو 7 دن تک ریگولر بیسس پہ کیا۔ آپ ہی اس دوران میرے سیشن بھی چل رہے تھے، مجھے پازیٹیوٹی بھی مل رہی تھی، میری ہیلنگ بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیگیٹیوٹی میرے اندر موجود تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مجھ پہ میرے رب کا کرم بھی ہو رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا، کس طریقے سے وہ چیزیں ختم ہوں گی اور کس طریقے سے مجھے آسانی ملے گی، یہ میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا تھا۔ بس میں انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کر کے زندگی کو پرسکون بنا رہی تھی۔ آپ ہی میں نے 21 ڈیز یہی عمل کیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ دکھایا جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا تھا، اور کس طریقے سے میں نے ان سے نجات حاصل کی، یہ میرے رب کو پتا ہے۔ بس آپ ہی میں نے ریگولر بیسس پہ یہ صورتیں پڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے سیشن بھی لیے تھے، اور ان سیشن کی وجہ سے میری زندگی بھی بہتر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تکلیفیں پریشانیاں چاہ رہی تھی وہ بھی میرے سامنے لے آئے۔ ابھی میری کزن اس قدر مجھ سے حسد اور نفرت کرتی ہوتی تھی کہ میرے سامنے بہت اچھی بن کے میرے دل کی باتیں نکالا کرتی تھی، میرے فیونسی کی باتیں مجھ سے سن کے میرے فیونسی کو ہی کال کر کے بتایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے بال لے کے گئی تھی انہیں اس نے کہ پتا نہیں کہاں سے کیا عمل کروایا تھا، جو کہ اس نے ایک جگہ پہ دفنا دیے تھے۔ جب مجھے پتا چلا اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دکھائی تو میں نے وہاں جا کے دیکھا تو واقعی وہاں پہ میرے بال موجود تھے، کیونکہ میرے بال آپ ہی ڈائے تھے، اور میرے بالوں کے اوپر ڈائی ہوا تھا، اس لیے مجھے اپنے بال پراپر پتا چل گیا کہ یہ میرے ہی بال ہیں۔ بس آپ ہی یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو انسان کو آسانی دیتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو آسانی نہیں دے سکتی۔ میں نے آپ ہی ریگولر بیسس پہ آپ کی بات کو مانا اور عمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رہنمائی عطا کی۔ بے شک میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، ایک مریضہ بن چکی تھی، انفیکٹ مجھے لوگ ٹی بی کی مریضہ کہنے لگ گئے تھے۔ بہت زیادہ نیگیٹو باتیں، بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں تو میرے ذہن میں پہلے ہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان غلط چیزوں کی وجہ سے میں اپنے آپ سے جا رہی تھی، مجھے تو یہ مارنے کی حد تک لے کر آ گئے تھے، لیکن یہ رب کا کرم تھا کہ اس نے مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دی، صحیح راستہ دکھایا، میری رہنمائی کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے غلط چیزوں سے بچا لیا۔ بس یہ میرے رب کا کرم تھا، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں آپ ہی کم ہے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ ہی بہت بہت نوازے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں عطا کریں۔ آپ نے میری زندگی کو خوشحال بنا دیا، اور مجھے صحت والی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ بس آپ ہی میں تو اپنے آپ سے جا رہی تھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی، گھر والے بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، ہر کوئی مجھے شکی وہمی کہنے لگ گیا تھا، اور خاص طور پہ میری بدتمیزی کرنے کی وجہ سے سب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیاری بہن عطا کی، جس نے مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ مجھے سنبھالا اور میری زندگی میں آسانی لائی۔ میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں، پھر اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی میری صحت بھی ٹھیک ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جو نفرت میرے فیونسی کے دل میں ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، بس اسی طریقے سے میں نے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ 5 نمازیں تو میں آلریڈی پڑھا کرتی تھی، بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپنے راستے پہ رکھا ہوا تھا، اور یہ رب کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیاری سسٹر عطا کی جنہوں نے مجھے پراپر گائیڈ کیا، اور وہ قرآن پاک کی صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو دی، جن سے مجھے بہت زیادہ نہ صرف زندگی میں سکون ملا بلکہ بہت پیار کرنے والا ساتھی بھی ملا۔ آپ ہی ہماری شادی ہوئی بہت دھوم دھام کے ساتھ، اور الحمدللہ ہمارے سارے خاندان والے لوگ موجود تھے، لیکن میری وہ کزن جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا وہ بہت زیادہ پرابلم میں آ چکی تھی، کیونکہ اس نے غلط کام کیے ہوئے تھے، غلط طریقے سے
اس نے کسی کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، بس اللہ تعالیٰ کا بھی اس پہ عذاب نازل ہوا۔ وہ مینٹلی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہے کہ اس نے اپنے ہی منہ سے پورے خاندان میں چیخ چیخ کے بڑی غلط قسم کی باتیں کی، جس کی وجہ سے سب پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کتنا مجھ سے جلن کرتی ہے، اور میرے لیے اس نے جو کچھ کیا ہوا تھا وہ سب کا سب کے سامنے آ گیا۔ یہ میرے رب کا کرم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کی اور میری زندگی کو بہتر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایک بہت پیار کرنے والے شریک حیات کے ساتھ ہوں، اور انہیں بھی ان کے بارے میں ساری اصلیت سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں کیا کچھ کیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا تھا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میری زندگی کو اور بھی بہتر بنا دے۔ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیار محبت والی زندگی مجھے عطا کی ہے یہ ہمیشہ بنی رہے اور آئندہ کسی کی اس کو نظر نہ لگے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی پریشانیوں کے بعد سکون عطا کیا، اللہ تعالیٰ اسے کسی کی نظر نہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ خوشیاں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔